پی ٹی آئی کے سینیٹر اعظم سواتی کو فوج کے خلاف ٹویٹس کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے فوج مخالف بیانیہ دیا ہے اور وہ پنڈی جلسے میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ فوج نے کرپشن کی ہے اور فوج جو ہے وہ انہوں نے فوج کے جرنیلوں نے اثاثے بنائے ہیں۔ وہ فوج کے متعلق انہوں نے خوب زہر اگلا۔ اس سے قبل شہباز گل نے بھی فوج کے حوالے سے ایک چینل پر بات کی تو انہیں جیل یاترا کرنی پڑی۔ اب اعظم سواتی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا جو رہنما ہیں وہ کافی عرصہ سے فوج کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں اور ان کا بیانیہ مکمل طور پر فوج کے خلاف ہے۔ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی عمران خان کے خلاف تو اس سے قبل عمران خان جو تھے وہ فوج کے خلاف ہو چکے تھے اور فوج کے خلاف مسلسل بیان بازی کر رہے تھے۔ جب ان کی حکومت چلی گئی تو انہوں نے فوج کو ملائن کرنا شروع کر دیا اور بلیم گیم فوج کے خلاف شروع کر دی اور انہیں غدار، میر جعفر، میر صادق اور جانور کہنا شروع کر دیا۔ ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے بگڑ چکے تھے اور ان کی حکومت جا چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ 1 پیج کے ہر وقت وظائف پڑھتے تھے اور ہر چینل پر اور ہر ٹاک شو میں اور ہر جلسے میں اور ہر پریس کانفرنس میں وہ 1 پیج کی بات کرتے تھے کہ ہم 1 پیج پر ہیں، فوج اور ہم 1 پیج پر ہیں اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہوتا بھی تو کیوں ہوتا، آخر حکومت بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے بنی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی حکومت چل رہی تھی۔ مگر جب فوج کا دست شفقت ان کے ہاتھ سے اٹھ گیا تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور ان کو حکومت سے جانا پڑا۔ آج وہ فوجی جرنیلوں کی کرپشن کے حوالے سے بیانیہ دے رہے ہیں۔ ان کا نیریٹو یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو اثاثے ہیں وہ 12.5 ارب روپے سے زیادہ ہیں۔ یہ کہاں سے بنے اور کیسے بنے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کی حمایت نہیں کر سکتے، نہ کسی جج کی، نہ کسی جرنیل کی، نہ کسی سیاستدان کی۔ اس کے متعلق تو جب انکوائریاں اور تحقیقات ہوں تو تبھی پتہ چلتا ہے کہ جس پر کوئی الزام لگایا گیا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اور جس پر الزام لگتا ہے صفائی اسی کو دینی ہوتی ہے۔ ہم کسی کے ترجمان نہیں ہیں، لیکن ہم جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور جو مدعا ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی اور دست شفقت اسٹیبلشمنٹ کا ان کے سر پر تھا تو اس وقت انہیں جرنیلوں میں کیڑے نظر کیوں نہیں آئے اور انہوں نے ان کی کرپشن کو یا ان کے اندر جو نقائص موجود تھے ان کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ اس وقت وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو بڑا ڈیموکریٹک کہتے تھے اور ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حکومت چلانے میں اور حکومت کے امور میں انہوں نے میری بہت مدد کی ہے اور مدد کر رہے ہیں۔ مگر جب اقتدار چلا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کی نصرت اور مدد جو انہیں حاصل تھی وہ نہ رہی تو انہوں نے جرنیلوں کے خلاف، بالخصوص جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف ایک مہم چلا دی اور سوشل میڈیا پر ان کے جو ارکان ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے مختلف کہانیاں اور قصے سنانا شروع کر دیے۔ ان تمام معاملات کی چھان بین ہو اور تحقیقات، انویسٹیگیشن ہو تو تب ہی پتہ چلے گا کہ حقائق کیا ہے۔ مگر عمران خان صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ حکومت میں ہیں اور حکومت میں تھے تو اس وقت آپ نے ایسی کوئی بات کیوں نہیں کی؟ اس وقت آپ کو بڑے جرنیل جو ہیں اور جج جو ہیں یہ بڑے ایماندار اور بڑے صاف شفاف اور کلین ہینڈڈ دکھائی دے رہے تھے، لیکن اقتدار شرکا تو آپ نے ان کے خلاف الزام تراشیاں شروع کر دیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارا ہر حکمران جب حکومت میں ہوتا ہے، جب اقتدار کے مزے لے رہا ہوتا ہے تو وہ خاموش ہوتا ہے اور خاموشی سے اپنی حکومت کرتا ہے اور کسی قسم کے کوئی مقتدر حلقوں کے حوالے سے کوئی الزام نہیں لگاتا، کوئی بات نہیں کرتا۔ لیکن جب حکومت چلی جاتی ہے
تو وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی زبان جو ہے وہ کھل جاتی ہے، اور وہ جرنیلوں، ججوں اور مختلف قسم کے جو دیگر حکام ہیں، مقتدر حلقے ہیں، ان کے خلاف یہ بیانات داغنا شروع کر دیتے ہیں۔ حقائق اس وقت بیان کرنے چاہیے جب آپ اقتدار میں ہوں۔ صرف اقتدار بچانے کے لیے آپ مقتدر حلقے کی خوشامد کرتے رہتے ہیں، اور جب اقتدار نہیں بچتا تو پھر آپ انہی لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور انہی پر طرح طرح کے الزامات لگا کر انہیں گدلا اور غلیظ شو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب وہ حکومت میں ہوں تو اس وقت بھی سچ بولیں، اور جب حکومت سے باہر ہوں اس وقت بھی سچ بولیں، سچائی کی بنیاد پر حکومت کریں، سچائی کی بنیاد پر اپنے بیانات دیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ جیسی بھی ہے، ہماری فوج ہے، ہمارا دفاع کر رہی ہے، پاکستان کا تحفظ کر رہی ہے، ہمیں ان کے متعلق ہرزہ سرائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی جرنیل نے کرپشن کی ہے، اگر کسی جرنیل نے ناجائز اثاثے بنائے ہیں، تو جرنیل قانون سے بالا تر نہیں ہوتے۔ No one is above the law in this country۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ might is right، جس کی طاقت ہو، جو طاقتور ہو، وہ قانون کی جو ہے گرفت اس سے بچ جائے، اور جو کمزور ہو وہ پکڑا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رول آف لا ہونے چاہیے، اور ایکویلٹی بیفور لا کا اصول اپنایا جانا چاہیے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اگر کوئی جرنیل کرپٹ ہے اسے قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ جو اگر کوئی جرنیل کرپٹ ہے تو اسے بھی قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ نظام ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا نظام نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں حکمران صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے ان لوگوں کو تحفظ دیتے رہیں، قانونی تحفظ دیتے رہیں۔ کوئی بھی ہو، پاکستان میں کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک یہ چیز پیدا نہیں کی جائے گی، پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا، اور نہ پاکستان کا نظام درست ہو سکے گا۔ عمران خان صاحب، آپ وقت ضائع کر چکے، آپ کو اس وقت بات اٹھانی چاہیے تھی۔ آپ قمر جاوید باجوہ کے اثاثوں کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو ثابت کیجئے، اور اس طرح کی عداوت پیدا نہ کیجئے، اور نہ ہی انتشار پیدا کیجئے کہ جس سے ملک کے نظام کو دھچکا لگے اور اداروں کے درمیان چپکلش پیدا ہو، ایک کنفلکٹ پیدا ہو۔ سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ، الیکشن کمیشن، سب کو اپنے اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے، اور کرپشن کے خاتمے کے لیے سب کو یکجا ہو کر ایک ٹھوس، جامع اور مرتب قسم کا نظام احتساب بنانا چاہیے، جس میں ان احتساب کے نام پر دشمنیاں جو ہیں اور نہ پیدا کی جائیں اور انتقام نہ لیے جائیں۔ ریونج کے لیے احتساب کوئی احتساب نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک فراڈ اور دھوکہ ہوتا ہے۔ نیب کو عمران خان نے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا۔ یہ کون سا قانون تھا؟ یہ کون سا انصاف تھا؟ اسی طرح کرونا فنڈ میں گھپلے کیے گئے، میڈیسن میں گھپلے کیے گئے، چینی جو شوگر ہے اس میں سکینڈل سامنے آیا، PRTB پشاور میں سکینڈل سامنے آیا، مالم جبہ کا سکینڈل سامنے آیا۔ کون سا سکینڈل ہے جو سامنے نہیں آیا؟ آپ اپنے گروبان میں بھی دیکھیے اور جھانکیے۔ آپ دوسروں کو الزام لگاتے ہیں، اگر آپ صاف ہیں تو پھر ضرور الزام لگائیے۔ اگر آپ خود چور ہیں تو پھر دوسروں کو چور کیوں کہتے ہیں؟ کبھی چور چوروں کا احتساب نہیں کر سکتا۔ چور ہمیشہ چور ہی رہتا ہے، اور بالآخر وہ خود بھی پکڑا جاتا ہے۔